شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہوں گا رمضان جو مہینہ گزر رہا ہے اس میں وہ کون سے اعمال ہیں ہم جو کثرت سے کریں، اور خاص طور سے اب آخری اشرا بہرحال باقی ہے، مطلب 2/3 رمضان 2/3 ختم ہو چکا ہے، اب 1/3 ہی باقی ہے۔ اس کے اندر بالخصوص کن اعمال کو ہم آخری اشرے میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ یوں تو یہ چیزیں ہم باقی رمضان میں بھی کرتے چلے آ رہے تھے یاد رکھ، تو لہٰذا اس کا خاص طور سے ہم خیال رکھیں۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کوئی بھی چیز جب جانے کی قریب ہوتی ہے تو انسان اس سے زیادہ محبت، زیادہ لپک کر، زیادہ انسیت سے کام کرنے لگ جاتا ہے، تاکہ اگر ابتدا میں یہ چیز جب موجود کی فائدہ نہ بھی اٹھا پایا ہو تو آخر میں کم از کم اس کا بینیفٹ اور فائدہ میں لے لوں۔ ایسے کئی واقعات آپ نے سنے کہ مجھے زندگی ملی، پیسہ ملا، لیکن میں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن اب بس کچھ لمحات ہے، کچھ وقت ہے، کچھ پیسہ، اور میں چاہتا ہوں 100% اس کا بینیفٹ اور فائدہ لوں۔ تو ویسے رمضان کے 20 دن ایسے گزر چکے، یاد رکھیں اب آخری اشرا ہمارے پاس باقی ہے۔ اگر ہم سے کچھ خطائیں اور غلطیاں اور کوتاہیاں، سمجھیے خطائیں غلطیاں نہیں، کوتاہیاں اس معاملے میں کہ ہم نے اس کا بینیفٹ اور فائدہ جو اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھایا، تو 10 days پھر ہمارے پاس باقی ہے، جو بہت غنیمت ہوتے، یاد رکھیں یہ بھی بہت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کیسے اس کو ہم نے ختم کیا، یا انسان کی زندگی کیسی گزری نہیں اس کا خاتمہ کیسا ہو یہ اصل ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے تاکہ اگر اعمال چھوٹے ہو، کمزوری آئی ہو تو ہم اس کو بہرحال پورا کر سکتے، یاد رکھیں۔ تو رمضان نے ویسے عمومی طور سے ہم جانتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت بھی تلاوت کی کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان یہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا اللہ رب العزت نے نزول کیا، ٹھیک۔ تو رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، یاد رکھیں شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، شہر القرآن یہ قرآن کا مہینہ، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا الحمدللہ امت مسلمہ اور ہم لوگوں نے کوشش بھی کی کہ رمضان کے اندر ہم خوب تلاوت کریں، ساتھ میں تراویح پڑھے یا قیام اللیل کرے، اور جو ہے قرآن کو سنیں۔ کچھ لوگوں نے سنا بھی جو پڑھ نہیں پائے یا پڑھنے سے کسی وجہ سے، تو یاد رکھیے اس اہتمام کو آپ نے کیا ہے تو اب اس کو جاری رکھیے، اور اگر نہیں کیا ہے تو خاص طور سے اس کو شروع کر دیجیے۔ اگر دن گزر گئے ہیں رمضان میں ہم نے نہیں کر پائے تو اب کر لیجیے، اس لیے کہ 10 دن یہ بہت غنیمت ہوتے، یاد رکھیے تلاوت کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، یاد رکھیے، اور عبادت کے لیے۔ تو لہٰذا اس عشرے میں خاص طور سے اس کا جو ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں کہ ہم قرآن کی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے تلاوت کریں، یاد رکھیے۔ اور یاد رکھیے رمضان ہی نہیں بلکہ سال بھر ایک معمول اپنا ہم بنا لے، ایک جس کو کہتے ہیں ایک سسٹم بنا لے کہ ہم سال بھر ہر روز قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے ضرور جو ہے پڑھنے کا ایک معمول بنا لے، یاد رکھیں۔ لیکن بہرحال ہمارے پاس ایسا کوئی معمول ایک سسٹم نظر نہیں آتا، یاد رکھیں، الا ماشاء اللہ، مطلب اللہ نے جس کو توفیق دی اور جس کے لیے آسان کر دی اعمال تو بہرحال لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہر کسی کے لیے آسان نظر نہیں آ رہا، یاد رکھیں کہ ہم اس کو بھلا بیٹھتے ہیں، اور بہت مخصوص وقت میں قرآن یاد آتا ہے کہ ہاں قرآن بھی پڑھنا چاہیے ہمیں۔ اور یہ بڑی تعجب کی بات ہے، یاد رکھیے ایسے اوقات میں اور ایسے لوگوں کے لیے کبھی کبھی پڑھا جاتا ہے جس کا نہ ان کو فائدہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، یاد رکھیے مطلب قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ زندگی کے لیے قرآن ہے، یاد رکھیں، لیکن عموماً پڑھا جا رہا ہے جب کوئی دنیا سے چلا جا رہا ہے یا جانے سے قریب ہے پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی بات یا اس کا تذکرہ تب آ رہا ہے جب لڑائی ہو رہی، جھگڑا ہو رہا، تو لائیے قرآن کو اس کا قسم کھا لیتے اس کی اور اس کو گواہ بنا لیتے اپنے مسائل پر، تو بہرحال تب ہوتا ہے۔ تو ایسا مت کیجیے، اللہ کے لیے قرآن کو ایک معمول بنا دیجیے کہ روٹینلی ہم پڑھیں گے، ڈیلی کا ایک معمول ہم سیٹ کر لیں۔ اگر رمضان کی یہ 20 دن پڑھے تو آگے 10 دن بھی پڑھیں گے، یہ اس لیے بھی خاص طور سے میں کہہ رہا ہوں کہ آخری عشرہ یا رمضان جیسے جیسے خاتمے کی طرف چلتا ہے تو ویسے ویسے اعمال کی کمزوریاں ہم میں یاد رکھیے آنا شروع ہو جاتی ہے، یاد رکھیے۔ اور جو پچھلے چند سالوں سے ٹرینڈز چل پڑے ہیں، یاد رکھیے، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ بھی کیا تھا، وہ ٹرینڈز ایسے ہیں کہ 10 رمضان کے بعد مسجدیں بھی خالی نظر آتی ہیں، 10 رمضان کے بعد عبادتوں میں بھی کمزوری نظر آتی ہے، اور ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ یہ دکھ رہا ہے کہ 10 رمضان ہو گیا اور اس میں اگر ایک قرآن کہیں سن لیا تو بس رمضان اب ختم ہو گیا، اب اس کے بعد ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، مطلب وہ ایک چیز کو بھرنا تھا ہم کو، اب ایک دن میں بھرو، 2 دن میں، 3 دن میں، وہ 1 مہینے تک چلنے والی ہے، تو اس طرح سے کر رہے نہیں۔ رمضان یہ غنیمت موقع، یاد رکھیں جتنا ملے اس کی آخری پہر تک، آخری وقت تک کوشش کرے کہ اس کے بینیفٹس اور فائدے اٹھائے، اس میں خاص طور سے قرآن کا اہتمام
کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا ہے تو اگلے 10 دنوں میں انشاءاللہ اس کا ہم خاص اہتمام کریں گے تاکہ اس کی ہم تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اگر آپ سمجھ سکتے، سمجھنے کی کوشش کر سکتے تو بالکل یہ کیجیے، یاد رکھ۔ تو رمضان کا تعلق قرآن سے گہرا ہے، لہٰذا ہم بھی اپنا تعلق گہرا بنائیں اور سال بھر اس کو پکڑ لے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ رمضان یہ وہ مہینہ نہیں ہے کہ ہم صرف اس میں عبادت کریں اور پھر چھوڑ دیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم عبادت کرنا اگر نہیں کرتے تو ہم نے سیکھا، اس کو بہت اچھے انداز سے کیا، بہت زیادہ کیا، اب یہ عادت ہم کو سال بھر لگ گئی، اب ہم اس معمول پر اڑے اور ڈٹے رہیں گے، عادت۔ تو ایک طرح سے یہ ایک مہینہ تھا جس میں ہم کو پریکٹس کروائی گئی، ایک چیز سکھائی گئی، یاد رکھیں۔ اب اس کو ہم کو باقی اور قائم رکھنا ہے۔ مطلب رمضان وہ مہینہ نہیں ہے کہ ہم سال بھر کمزوریاں کریں اور رمضان میں آگے اچھے عمل کرے، پھر سال بھر کا کوٹا فل کر کے ہم جو ہے پھر اپنی زندگی کو معمول پر نہیں۔ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہوئی تھی سال بھر، رمضان آیا ہم نے اس کو پر کیا اور اس کے بعد ہم قائم ہو گئے ان چیزوں پر جو رمضان میں ہم نے کیا۔ مطلب ایک ٹریننگ پیریڈ تھا جس پیریڈ کا ہم نے فائدہ یہ اٹھایا کہ اس میں جو چیزیں سیکھی اب سال بھر زندگی میں باقی رہیں گی اور وہ زندگی کا ایک پارٹ اور معمول بن جائیں گی، یاد رکھیں۔ دنیا کی کتنے کورسز ہیں اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ سے زندگی میں ایک بار کرتے ہیں لیکن اس کو لائف ٹائم یاد رکھتے ہیں، پوری زندگی یاد رکھتے ہیں، بھولتے نہیں اس کو کبھی۔ جیسے آپ میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گاڑی چلانا سیکھی اور بھول گئے، اب گاڑی نہیں چلاتے ہوئی غلط بات ہے لیکن آپ نے گاڑی چلانا بھول ہی نہیں، یاد رکھیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سائیکلنگ ایک بار سیکھی اور زندگی بھر آپ کو یاد رہتی ہو، کتنے لوگ ہیں جو سوئمنگ ایک بار سیکھی اور زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ تو رمضان میں 150 نمازیں مکمل اپنے وقت پر موقعہ کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، نفل کے ساتھ پڑھی۔ رمضان کے اندر پورا ایک مہینہ تلاوت قرآن کری، رمضان کے اندر پورا ایک مہینہ برے چیزوں کو سننے سے بچے، دیکھنے سے بچے، بولنے سے بچے۔ رمضان کا پورا ایک مہینہ دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے اور کئی برائیوں سے اپنے نفس کو ہم نے بچایا۔ تو 1 منتھ کی ٹریننگ پھر کیسے ہم بھول جاتے ہیں؟ مطلب ٹریننگ پیریڈ کے بعد ایک دن تو دور کی بات ہے، وہ ٹریننگ پیریڈ جس دن ختم ہوتا ہے اس چاند دکھنے سے ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان شروع ہوا تو ایک چاند سے شروع ہوتا ہے، رمضان ختم ہوگا چاند پر ہوگا تو 1 منتھ ختم ہو جائے گا، چاہے 29 دن کا ہو، 30 دن کا ہو۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بس وہ مطلب چاند دکھا اور اس کے بعد مسجد مغرب کی حالت آپ دیکھ لیں، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں 29 کا چاند ہے تو پھر تو بھی تھوڑا رش رہے گا، ایک بار 29 چلے گئی جب سب کو پتا ہے اب 30 تو اس دن تو آپ کو مغرب میں بھی رش نہیں ملے گا، عشاء کا حال اس سے خطرناک رہے گا۔ اور فجر میں تو یہ حال ہے کہ امام صاحب بیٹھے کہ لوگ آ جائے تب جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، آپ جو ٹائم پر بھی آئے چلو دیکھا جائے گا، حالات یہ یاد رکھیں۔ تو گویا 1 منتھ کی ٹریننگ لی، زندگی کے تمام معاملات میں آپ نے کوئی بھی ایک ٹریننگ یا ایک مرحلے سے گزرے تو کبھی نہیں بھولا آپ نے آج تک۔ میں نے مثالیں دے دی آپ کو، سائیکل چلانا کبھی نہیں بھولا آپ نے، سوئمنگ کرنا کبھی نہیں بھولا، لیکن رمضان کی جو جتنے فوائد اور فضائل کا فائدہ اٹھایا تھا، رمضان ختم ہوتے ہی مطلب جس کو ہم کہیں گے رمضان کا چاند ایک تبدیلی لاتا ہے انسان کے اندر اور شوال کا چاند ایک دوسری تبدیلی لا دیتا ہے انسان کے اندر۔ اگر رمضان کا چاند دکھا تو مسجدیں بھی نہیں پوری اور سڑکیں بھی نہیں پوری نماز کے لیے، اور شوال کا چاند دکھا تو پھر مسجدیں بھی ویران اور خالی ہو گیا، ایسا ہو گیا کہ کچھ لوگ تھے جو گمشدہ ہی ہو گئے سیدھا۔ اب اگلے جو ہے رمضان ہی وہ مسجدوں کے اندر آنے والے، تو اللہ کے لیے رمضان کو یہ مہینہ نہ بنائیں، رمضان کو تو وہ مہینہ بنا لے کہ اس کے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں تھی وہ پر کر کے اب لائف ٹائم میں اس چیز اور ان عادتوں کا حامل رہوں گا کہ میں نمازیں فرض روزے رکھے تو نفل روزوں کی میں عادت رکھوں گا، خاص طور سے سوال کے روزے آئیں گے وہ۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں جو کہ مون کے اعتبار سے 13, 14 اور 15 ہوتی ہے مون کی، یاد رکھیں چاند کی، اس میں آپ روزے رکھتے ہیں، یہ آپ کا معمول تھا، یاد رکھیں۔ اور اس کے بڑے فوائد بھی یاد رکھیں، اور اس کے فضیلت میں ایک ہے کہ جو شوال کے 6 روزے رکھیں گا سال بھر روزے رکھنے کا ثواب رمضان کے بعد اگر رکھے تو، اور دوسرا یہ کہ جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے جو ہر مہینے 3 روزے ہوتے ہیں تو اس کی بھی مثال ایسی ہے جیسے اس نے سال بھر روزے رکھا، اس سے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 سے بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ ہر مہینے 3 روزے رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے مطلب آپ نے ایسا مثال ہے جیسا آپ نے پورا مہینہ ہی روزہ رکھا، مطلب پورا سال ہی روزہ رکھا، ماشاءاللہ۔ تو بہرحال اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو رمضان کی جو ٹریننگ جو ہم نے حاصل کی اس کو ہم بھولیں گے نہیں، یاد رکھیں، اس کو ہم زندگی بھر کے لیے اپنے اندر نفس میں ڈال لیں گے۔ جیسے رمضان میں بہت سارے لوگ بری عادتوں سے پورا دن بچے رہتے ہیں، کھانے کی بری عادت ہے، پینے کی بری عادت ہے نا، جو لت بولتے ہیں جن کو عام زبان میں، ہے نا، بچے رہتے ہیں، لیکن رمضان ختم ہوتے پھر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا مت کیجیے، یاد رکھیں، ایسا مت کیجیے ورنہ یہ بہت بری مثال ہوگی، یاد رکھیں، اس شخص کی جس کو موقع دیا گیا اور اس نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو یاد کیجیے، طویل حدیث ہے بس، لیکن اس کے اندر کا ایک جو پوائنٹ ہمارے لیے رمضان سے متعلق ہو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ ایک مرتبہ چڑھے اور اس پہ چڑھتے وقت آمین کہا۔ سوال کیا گیا کہ آپ نے آمین ہی کیوں کہا، ایسا عمل کیوں کیا؟ تو کہا جبرائیل میرے پاس آئے تو مجھ سے کہا
کہ ہلاکت اس شخص کے لیے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے. تو میں نے کہا آمین. مطلب رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے گناہوں کی معافی جس میں ہو سکتی ہے, نیک عمل کر کے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں اگر کیوں نہ ہو. مطلب اس کے اندر تو اتنی بشارتیں دی گئی جس کی کوئی انتہا نہیں, کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے روزے رکھے سارے رمضان, اس کی مغفرت کے وعدے کر دے گا. جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے رات میں ایمان کے ساتھ اور نیکی اور اجر طلب کرنے کے ساتھ, پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک روایت سے فرمایا جو شب قدر کے اندر قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. مطلب 5 نمازیں ہوں گی جو 21 کی رات میں جو پڑھے آپ, 23, 25, 27 اور 29, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو وہ دھکے دھکے بشارتیں دی جا رہی. ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت فلاں تعداد میں لوگوں کو آزاد کرتا ہے, ہر روز جہنم سے نجات دیتا ہے. مطلب روزہ وہ عمل ہے کہ جس کو کر کے انسان رب کو راضی کر لیتا ہے اور افطار سے پہلے جو ہے اس کے مغفرت کا یا اس کی نجات کا پروانہ دے دیا جاتا ہے کہ ہر روز جہنم سے لوگوں کو آزادی مل رہی ہے رمضان کے مہینے کے اندر. تو یہ کس چیز کے علاوہ ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو حدیث میں فرمایا گیا اس کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک بھی بند نہیں ہوتا, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, ایک بھی کھلا نہیں ہوتا. یہ کس چیز کا اعلان ہے؟ اعلان عام بول سکتے ہیں اس کہ جنت کھلی ہے پالو, جہنم بند ہے بچ جاؤ. کھلا اعلان ہے. مطلب جس کو کہیں گے ایک اوپن, جس کو آفر دیا گیا ہے, فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو. مطلب ایک مال ہے, آپ کو کہہ دیا جائے ہاتھ میں جتنا آتا ہے اور آنکھ پہ جتنا آتا ہے سب لے جاؤ فری, تو آدمی کیا کریں گے؟ اندازہ لگائے. تو یہ آفر ہے, یاد رکھیے, جنرس آفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو ہم ضائع نہ کریں. تو تلاوت قرآن ہم نے دیکھی, روزوں کا ہم نے اہتمام کیا, آگے بھی ہم جو کرتے رہیں گے. روزوں میں کوئی کوتاہی اگر ہو رہی ہے تو ہم کو بچنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ روزے کے اندر انسان جھوٹ بولنا اگر نہ چھوڑے, دھوکہ دینا نہ چھوڑے, چغلی نہ چھوڑے, غیبت نہ چھوڑے, برائی نہ چھوڑے, بری چیز سننا اور دیکھنا نہ چھوڑے, تو اس کو روزے کا فائدہ نہیں ملتا ہے. یاد رکھیے, اس کو روزے کا بینیفٹ نہیں ملتا. ہاں اس کی فاسٹنگ ہو جاتی ہے, مطلب ایک اٹینڈنس تو ہو گئی اس کی, لیکن اس کو بینیفٹ جو ملنا چاہیے تھے فاسٹنگ کے, پھر وہ بینیفٹ روزہ رکھنے کے نہیں ملتے. بلکہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ جو شخص رمضان میں روزہ رکھے, جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ ایسا انسان بھوکا اور پیاسا رہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کو جو ہے اچھے سے گزارے, اور آنے والے 10 دن کے اندر بھی جو خاص طور سے اس کا اہتمام کرے, اور روزے کے اندر وہ ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے, اس سے روزہ ضائع ہوتا ہے اور روزہ خراب ہوتا ہے. اسی طرح آخری عشرہ بہرحال آ چکا ہے, اور آخری عشرے کے اندر اس چیز کا خاص اہتمام کریں کہ خوب دعائیں کریں, خوب دعائیں کریں. یاد رکھیں, ویسے کوشش بھی ہونا چاہیے اور اس سے دعا بھی ہونا چاہیے. اب کچھ چیزیں ایسی اس کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ کوشش ایک لمٹ اور دعا تک ہی جا کے رک جاتی ہے. جیسا مثال کے طور پہ ایک انسان کو دیکھتا ہوں, اس کو مالی مدد کی ضرورت ہے, میرے پاس تو مال نہیں ہے, تو یہ تو کر سکتا ہوں دعا والا معاملہ, چلیے ابھی پیسہ نہیں ہے, لیکن یہ تو مطلب اس کو کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ ہونا چاہیے کوشش کے بعد انسان دعا کرے. لیکن کئی جگہ انسان مجبور ہوتا ہے تو اسے دعاؤں پر اکتفا کرتا ہے, چونکہ اس سے زیادہ اس کا کچھ ہوتا نہیں ہے نا. تو لہٰذا دعاؤں کا خاص اہتمام کرے, اور دعاؤں کے اندر خاص طور سے اپنی مغفرت کی دعا کو خاص ایک معمول بنا لے کہ اللہ میری مغفرت کر, مجھے معاف کر, میرے گناہ معاف کر. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور وہ لوگ جو جا چکے ہیں آپ کے خاندان, ان کے لیے خاص طور سے اہتمام کریں. دعائیں بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں. دعائیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو کبھی کبھار استعمال کریں. دعائیں ایسی چیز اس کے ہمیشہ آپ اس کو جو ہے اس کا سہارا لیتے رہے, اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت کے قریب ہم پہنچ سکتے ہیں. یاد رکھیں, لیکن دعاؤں کا بھی ہم بس کوئی چلن اور اہتمام نظر نہیں آتا. یاد رکھیں, یہ الگ بات ہے کہ نماز کے بعد باجماعت دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ زندگی میں دعا کبھی کرنا ہی نہیں ہے. حالات ہی نظر آ رہے ہیں, زندگی میں کوئی دعا ہی نہیں ہو رہی ہے, ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا ہے. دعاؤں کا اہتمام کریں, ہے نا. یہ جگہ ثابت نہیں کہ ہر نماز کے بعد کامنلی دعائیں ہوتی ہیں مسجد میں, یہ ثابت نہیں سنت سے. اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کبھی نہیں کروایا, کبھی نہیں. نماز استسقاء میں کروایا, جمعے کے خطبے میں جو ہے آپ دعائیں کراتے تھے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن نماز کے بعد نہیں کبھی. لیکن ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم کبھی دعا ہی نہیں کر رہے, ہم کو لگا دعا ہی نہیں پا. یہ دعا بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اور دعا اتنی اہم چیز ہے, یاد رکھیے, کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب یہ جس کو کہیں گے ایسی عبادت ہے جو کبھی کبھار کرنے والی نہیں ہے, جس کو میں یوں سمجھا سکتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ دعا کوئی اسپیئر ویل نہیں ہے آپ کی گاڑی کا, جو کبھی ضرورت پڑے تو آپ لگا کے گاڑی چلا لے. دعا یہ اسٹیئرنگ ویل ہے آپ کی گاڑی کا, جس کے بغیر گاڑی چلی نہیں سکتی. آپ مطلب گاڑی میں بیٹھے کہ اس کو پکڑنا ہے اور اسی سے گاڑی کو پھر سٹارٹ کر کے آگے چلانا ہے نا. اسٹیئرنگ ویل جو گاڑی کا ہوتا ہے, یہ اسپیئر ویل نہیں ہے. ہم کو لگا دعا اسپیئر ویل ہے جو کبھی کبھار لگائے, ضرورت پڑی تو ایگزام آ گئے, تو مصیبت آ گئی, دکھ آ گئی, پریشانی آ گئی, بیمار آ گئی. یاد رکھیے, جب انسان خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی میں یاد رکھتا ہے. پھر یاد رکھنے سے مراد کیا؟ دعائیں کرے, حاجت کرے کہ ریلائز کے سامنے, تو اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی میں یاد کرتا ہے. اس کا معنی یہ بھی ہوا کہ انسان اگر صحت میں یاد رکھے اللہ تعالیٰ کو, تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں میں بھی پھر یاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیں.
لیکن ہم نے دعاؤں کو یاد رکھیے چھوڑ دیا. تو رمضان کے مہینے میں خاص طور سے آخری عشرہ ہے، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. ویسے کچھ لوگ روایت بیان کرتے ہیں لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا برکت کا، تیسرا مغفرت، صحیح نہیں ہے. لیکن رمضان کیونکہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے تو اس کی انٹینسٹی اب بڑھ رہی ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا اس اعتبار سے کروں خوب دعائیں کیجیے، اور دعاؤں میں یہ دعا خاص ہے جو اپنے مغفرت کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، درجات کو بلند کرنے کے لیے، یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے نجات مانگتا ہے تو جہنم اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو نجات دے دے، مجھ سے پناہ دے دے اس کو. اور جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو مجھ میں بھیج دے. تو کیا کیجیے دعا، اللہم اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، 3 بار پڑھیے اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہم مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، تو دعائیں کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اور خاص طور سے جو میں نے کہا نا، دعاؤں میں جو ہے اپنے آپ کو یاد رکھیں اور دعاؤں میں ساری امت کو یاد رکھیں. کوشش تو کرنا چاہیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن کچھ جگہ یہ حالت نظر آ رہی ہے کہ اب دعا یہ کوشش باقی رہ گئی ہمارے لیے، تو وہ کیجیے. امت کے دیکھیے حالات کس طرح سے چل رہے ہیں. آپ اگر خوش اپنے گھر میں صحت کے ساتھ ہے تو بڑی نعمت مل گئی آپ کو، بڑی نعمت مل گئی آپ کو. لوگوں کو دیکھیے بیماریوں سے پریشان ہے، امن و امان کی کمی سے پریشان ہے، لوگوں کے ظلم و زیادتی سے پریشان ہے، اور مالی کمی سے پریشان ہے. غربت کا یہ حال ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں. اللہ نے ہم تمام کو سبز دیا، تو ہم یاد رکھیں اپنے آپ کو اور ان لوگوں کو جو اس چیز سے محروم ہیں یا جو آزمائش اور ٹیسٹ سے گزر رہے ہیں، ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور اس کے بعد جو کر سکتے وہ کریں. اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ ہے تو خاص طور سے میں گزارش کروں گا کہ صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں، صدقات اور خیرات. لیکن ہمارے پاس حالت یہ کہ جیسے جیسے عشرہ آگے بڑھتا جاتا ہے صدقات اور خیرات کی کمی ہوتی جاتی ہے. ریزن یہ کہ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو لوازمات میں ڈال دیا رمضان کی، جس کے نتیجے میں جس کے ایکسپنسز اتنے ہائی ہو چکے ہیں کہ وہ میٹ کرتے کرتے پورا رمضان ایسے ہی گزر جاتا، پوری انکم اسی میں لگ جاتی. رمضان کا آخری عشرہ مطلب اب وہ عید کی تیاری ہے. رمضان کا آخری عشرہ آخرت کی تیاری بڑھنا چاہیے تھا، محبت عید کی تیاری بڑھ رہی ہے تو شاپنگ زیادہ ہو رہی ہے، پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن لوگوں پر نہیں ہو رہا ہے، مستحقین پر نہیں ہو رہا ہے، ضرورت مندوں پہ نہیں ہو رہا ہے، بیماروں پہ نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کو جو ہے مصیبت ان کی دور کرنے نہیں ہو رہا ہے، ان کے قرض اتارنے پہ نہیں ہو رہا ہے، وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. یاد رکھیے اپنے ہی نفس پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ کرنے پہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں، کوئی زائد ہو جاتا ہے، مطلب ہم غلو کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے چیزوں کے استعمال کے اندر. یاد رکھیں تو لہٰذا خرچ کرنے کا معمول کریں، اور ان خاص 10 دنوں کے اندر صدقات اور خیرات کا اور زیادہ اہتمام کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان میں اب عام دنوں سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں. اسی کوشش کرے کہ اب کرے، اگر اب تک نہیں ہو تو اب کرے، اور خاص طور سے جب شب قدر ہوتی ہے اس رات میں بھی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شب قدر تو جس کو ہم کہیں گے وہ پورے رمضان کا ایک جیم ہے. رمضان اگر ایک تاج ہے تو اس کا بڑا نگینہ جو ہے شب قدر جو رمضان میں ہم کو دی جاتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال رمضان میں خاص طور سے شب قدر میں کوشش کرے کہ صدقات اور معمول یاد رکھے صدقات اور خیرات کا بنائے. اسی طرح آخری عشرہ یاد رکھیے، اور جو لوگ اپنی زکات رمضان میں ہی نکالتے ہیں، ویسے زکات تو دینا ہے جب اس پہ 1 سال گزر جائے، رمضان ہو غیر رمضان ہو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ لوگ رمضان میں زکات نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا وہ سسٹم ہے، آپ اسی سائیکل چلاتے ہیں اپنی، تو بڑا ٹھیک ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں. لیکن اصولی بات تو ہے کہ 365 دن اگر رمضان سے پہلے ہو جائے، 355 دن معاف کرنا 1 سال، تو آپ کو رمضان سے پہلے دینا ہے، لیٹ نہیں کرنا ہے. لیکن کبھی ایڈوانس دینا ہے آپ کو کہ میری زکات جو ہے رمضان کے بعد محرم میں ہوتی ہے، لیکن میں 3 مہینے پہلے اس کو دے دینا چاہ رہا ہوں، تو وہ تو مسئلہ نہیں. ایڈوانس زکات دے رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں، کر سکتے اس کو نکالیں، اس کا حساب کرے. زکات نکالنے میں ایک جو میں نے چلن دیکھا لوگوں کا وہ یہ ہے کہ ہمارے ابا 20,000 دیتے تھے، اب میں نے 25,000 دے رہا ہوں. لیکن ابا 20 کیوں دیتے تھے اور تم 25 کیوں دے رہے ہو؟ حساب کیا ہے اس کا؟ نہیں، حساب نہیں کرتے ہم، بس ابا 20 دیتے تھے ہم 25 دے رہے. زکات ایسا ابا 20 دیتے تھے میں 25 دے رہا ہوں، انہوں 30 دیتے، اس پہ نہیں ہوتی ہے. زکات جو ہے آپ کے پاس اگر کوئی مال نصاب سے زیادہ ہو تو اس پہ 2.5% ہوتی ہے، پھر وہ 20,000 بھی ہو سکتا ہے اور 20 لاکھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا. لیکن ہم نے معمول بنا لیا 20,000 25,000 30,000. ایک صاحب کہنے لگے میں تو زکات بند مٹھی دیتا ہوں. زکات بند مٹھی نہیں چلتی. کتنا دیا پھر آپ نے؟ تو بولے وہ نہیں معلوم رہتا، بس اب انہوں آئے تو ان کو کچھ دے دیا، انہوں آئے تو انہوں کچھ دے دیا. ایسی زکات نہیں ہوتی. جیسا نماز ہے 4 رکعت ظہر کی پڑھنا ہے تو ایسا بس بند مٹھی پڑھ رہا ہوں، بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہا ہوں، جتنی چاہے پڑھ رہا ہوں. نہیں، فرائض ہے تو فکس ہے. ہاں آپ یہ کہیں کہ میری زکات 100 روپے ہو رہی تھی، میں نے بند مٹھی 500 دیا، ویری گڈ. لیکن بند مٹھی کے چکر میں پتا چلا 100 زکات تھی اور 20 روپے دے رہے ہیں آپ، چونکہ ابا 20 دیتے تھے میں 25 دے رہا، بولے 5,000 بڑھا دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے، حساب کریں. ہاں آپ کی 20 نہیں
15,000 ہو تو 15 دے کے 5 صدقہ کرے. پھر صدقہ تو بڑی افضل چیز ہے. زکات تو فرض دینا ہی اندر کی صدقہ ہے، بہرحال کرنا چاہیے. تو بند مٹھی نہیں، حساب کرے. ہاں اس کے بعد زائد بند مٹھی جتنا دینا دیا، وہ مسئلہ نہیں کوئی بھی انشاءاللہ، لیکن حساب کرنا چاہیے. زکات کا تو حساب نہیں ہو، بس سسٹم نہیں. زکات نکالے، اس کا حساب کرے، اس کا نصاب چیک کرے. آلریڈی ریکارڈڈ ویڈیوز میرے آن لائن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیں. اور زکات کو سب سے پہلے یاد رکھیے اپنے مستحق رشتہ داروں تک پہنچائے. یاد رکھیے وہ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہوتے ہیں. تلاش کیجئے بیمار کون ہے، تلاش کیجئے غریب کون ہے، تلاش کیجئے مخروص کون ہے، قرض لے کے بیچارہ پریشان ہے، تلاش کیجئے جس کو ضرورت مند کون ہے، تلاش کیجئے جن کے بچے جو ہے پڑھائی لکھائی سے دور ہو چکے، تلاش کیجئے وہ جو مجبوراً کام کرنے جا رہے ہیں، تلاش کیجئے ان کے گھر کی عورتوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیچاریاں کام کرنے نکل رہی، چھوٹے موٹے کام کر رہے. ضرورت مند تو ہو گیا نا بیچارہ. اور زکات میں بھی خاص طور سے رشتہ داروں کو دیجیے، اور رشتہ داروں میں ان کو دیجیے جو مانگتے نہیں آپ سے. جس کو یہ کہیں گے کہ فقیر ہوتا ہے جو آ کر مانگتا ہے آپ سے، اور ایک مسکین ہوتا ہے جس کو آپ کو ڈھونڈ کر دینا پڑتا ہے. تو آپ ڈھونڈیے ایسے لوگوں کو. ہو سکتا ہے وہ نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے مانگے نہیں کبھی، لیکن ان کے حالات، کنڈیشن، معاملات سمجھ میں آتا ہے کہ ضرورت مند ہے. تو بہرحال ضرورت مند لوگوں تک سب سے پہلے اپنے ریلیٹیوز میں پہنچائیے. پھر اس کے بعد کا دائرہ ہو سکتا ہے آپ کا محلہ ہو، پھر آپ کا شہر، اور پھر اس کے بعد دائرہ یہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی معاملہ ہوتا تھا. زکات اس شہر کے مالدار لوگوں سے لی جاتی تھی اور وہیں کی غریبوں میں تقسیم کی جاتی تھی. تو لہٰذا اس میں سب سے پہلے آپ کے مستحق رشتہ دار ہوتے ہیں اور باقی دیگر لوگ ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ تھوڑا حساب کتاب رکھیں کہ میں میرے 5 رشتہ دار ہیں جو زکات کے مستحق ہیں، ہے نا، اور میری زکات نکل رہی ہے 100 روپیہ، اور اگر میں 5 کو 20-20 روپے نہ دیتے ہوئے اگر ڈسکس کروں اور کچھ لوگوں کو ابھی 5-5 دے دوں اور ایک آدمی کو تھوڑا زیادہ دے کر ایک روزگار سے لگا دیتا ہوں تاکہ یہ فہرست سے نکل جاتا ہے، تو اگلے سالوں میں دوسروں سے وعدہ کرتا ہوں کہ پھر اگلے سال کی میں تم کو دیتا ہوں تاکہ ایک ایک کر کے لوگ فہرست سے نکلتے جائے. یہ سب سے اچھا طریقہ ہوگا کہ زکات نے وہ کام کیا جس سے اس کا مقصد تھا کہ غربت کو دنیا سے دور کر دینا، غربت کو مسلمانوں سے دور کر دینا. لیکن ہم کیا کریں، 100 روپے میری زکات نکل رہی ہے، 20 لوگوں کو 5-5 روپے دے رہے، کسی کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کے اندر کسی کو بھی اس کا جو ہے بینیفٹ نہیں ہو رہا ہے. 5-5 روپے سب میں بڑھ جا رہے. عید ہو جا رہی ہے، کپڑے لے رہے، معاملہ ختم. پھر اگلے سال کھڑا ہے زکات، پھر آپ اگلے سال اس کو 5 دے رہے اور غیر رشتہ داروں کو 5 دے رہے، سب کو 5 دے رہے، پھر وہ لوگ کھڑے. تو کیا کیجئے، اس کو حساب کیجئے، طے کیجئے کہ بھائی فلاں ایک صاحب ہے، میری 100 روپے زکات نکلتی ہے، ایک سیکنڈ ہینڈ آٹو رکشہ آ جاتا ہے 80 روپے میں. تو میں کیا کرتا ہوں، اس بھائی کو اب ڈسکس کرتا ہوں، 4 کو بولتا ہوں کہ یہ سال آپ کو نہیں، پہلے ان کی مدد کر دیتا ہوں، یا 2 کی ایک ساتھ کر سکتا ہوں. اتنی زکات آپ کی تو ماشاءاللہ میں تم دونوں کو فلاں 200 میری زکات روپے نکل رہی ہے، چلو دونوں کو میں کرتا ہوں. تو 2 لوگوں کو روزگار سے لگا دیا. زکات کے مانگنے والے لوگوں کی فہرست میں سے 2 لوگوں کو آپ نے ہمیشہ کے لیے کٹ کر دیا. اب 3 بچے ہیں، اگلے سالوں کی زکات آپ کو پھر مدد کریں گے. تو زکات کو اس طرح سے دینے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے کہ زکات جمع ہو پھر ڈسبرس کی جائے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا بیت المال تھا، اور اتنی زکاتیں جمع کر کے دی جاتی کہ اس میں آدمی کا وہ مسئلہ حل کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن کم از کم ہر فیملی ممبر تو یہ کر سکتا ہے جو ذمہ دار ہے. ہم لوگ کم از کم اپنے فیملی کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس سال زکات جمع کرے اپنی، اور اس آدمی کو نکال دے اس فہرست. تو کم از کم مانگنے والے، زکات کو لینے والے کم تو ہوں گے. یہاں زکاتیں دی جا رہی ہے، صدیوں سے دی جا رہی ہے، مانگنے والے کم ہی نہیں. مطلب ایک آدمی تھا، وہ میرے دادا کے پاس بھی آتا تھا اور زکات دیتا تھا، اس کا بیٹا میرے والد کے پاس آ کے لے رہا ہے، اس کا پوتا میرے پاس آ کے لے رہا ہے. تو پھر زکات کا فائدہ کیا؟ 3 جنریشن سے وہ زکات لے رہے ہیں اور آج تک زکات ہی لے رہے ہیں بیچارے. تو زکات کا بینیفٹ کہاں ہوا؟ تو اللہ کے لیے زکات کو نکالیے اور اپنے رشتہ داروں سے اس کو دینا شروع کیجیے. یاد رکھیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ پائیں گے اپنے طرف، ان سے آپ شروع کیجیے. پھر اس کے بعد آگے بڑھنے کی جو ہم کوشش کریں. چونکہ زکات کا معاملہ تھا اور آخری اشرا ہے، تقریباً لوگ اب بس نکالنے کے لیے بس وہ رہتا ہے کہ زکات تقریباً کچھ تو پہلے نکال دیتے ہیں، کچھ لوگ نکال رہے ہیں. یاد رکھیں، زکات میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ جب نصاب آپ کرتے ہیں کسی چیز کا اور نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو زکات جس دن آپ پہ واجب ہوئی تھی، جس دن آپ نکال رہے ہیں، اس دن کے حساب سے ان چیزوں کی قیمتیں ہوں گی اور اس پر آپ اس کی زکات دیں گے. اس بار بہت ساری بات آتا ہے، لوگ پوچھتے اور آج کل زیادہ پوچھ رہے، شاید سونے کا قیمت بڑھتے جا رہی ہے، آسمان کو چھو رہی ہے، تو جس وقت لیے تھے وہ قیمت سے دے یا آج جو قیمت چل رہی ہو دیں. دیکھیے، جس وقت لیے تھے اس قیمت سے نہیں دینا ہے آپ کو. آج جو قیمت چل رہی ہے، اللہ نے آج برکت دے دی نا اس میں، تو پھر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ واپس آپ ریورس لے جائیں اپنی برکت کو؟ تو آج کے حساب سے آپ کو دینا پڑے گا. تو آپ جو بھی 85, 86, 87 ہزار روپے کا یہ پیور کا یاد رکھیے قیمت اور دام ہے، اس کے حساب سے دینا ہے. یاد رکھیے، تو بیچنے کی چیزوں کے اوپر یاد رکھیے، دیگر سٹاکس ہوتے وغیرہ ان چیزوں کے اوپر بھی یاد رکھیے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے ساتھ ایک چیز اور بتا دوں، بہت سے لوگ جو تجارت کرتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ مال جو تجارت کا ہوتا ہے
اس کے سیلنگ پرائس پر زکات ہے یا اس کی کاسٹ پرائس پر، جس لینڈنگ پرائس، مطلب میں نے جتنے میں لایا اس پہ زکات دوں، جیسا میں نے 100 روپے کا مال لایا لیکن یہ بکتا 120 روپے میں، یہ میرا سیل پرائز ہے، تو زکات 120 پر ہے، 100 پر نہیں، چونکہ یہ آپ کا اتنا پیسہ آنے والا ہے نا، تو مال آپ کا ہوا 120 کا نہ کہ 100 روپے کا، تو لینڈنگ کاسٹ نہیں، سیلنگ کاسٹ کے اوپر یا جو دام میں بکتا ہے اس اعتبار سے آپ کو اس کا اماؤنٹ اور پیسہ یاد رکھیے اس میں دینا ہے، یاد رکھیے۔ تو زکات نکالیے، پوری نکالیے، جب زکات ہو جائے اس کے بعد صدقات کا اہتمام کیجیے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ زکات تو صرف 2.5% ہے لیکن ابھی آپ کا 97.5 باقی ہے، اس میں صدقات وغیرہ کا اسپیشل اہتمام ہم کریں کہ ہم صدقات کو نکالیں۔ تو صدقات کی بات بہرحال ہوگی، اور صدقات کو بھی کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے اس کا حقدار بنائیں، اور رشتہ داروں میں کوئی نہ ہو تو اس کے بعد اور اس کے بعد والے لوگوں تک اس کو پہنچائے، اور کوشش کرے کہ سماج کے جب رشتہ دار وغیرہ ختم ہو جاتا ان لوگوں کو پہنچائے سماج کے جو سب سے زیادہ ویکسٹ سیکشن ہوتا ہے سماج کا، اور سب سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ مال کی کمی سے برائی کی طرف چلے جائے، جس میں یتیم ہو سکتا ہے اگر غریب ہو تو، خاص طور سے بیوہ عورت ہو سکتی ہے اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کے ساتھ بچے وغیرہ ہو تو برائی کی طرف جانے کے امکانات زیادہ ہے، تو یہ مستحق ہوتے ہیں، تو ان کو تلاش کریں اور ان تک اپنے صدقات اور زکات کو خاص طور سے پہنچائیں۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے اور آخری عشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور شب قدر کی بات نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا میں نے کہا شب قدر ایک کراؤن کے اندر جیسا ایک جم بڑا ایک نگینہ ہوتا ہے، شب قدر رمضان کی ویسی خصوصیت ہے، یاد رکھیے۔ اب اس یہ کیوں دی گئی اس کی حکمت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جس کے تعلق سے کچھ روایتیں آتی ہے جو تفسیر کے اندر آپ کو ملیں گی، یاد رکھیے۔ جس کے تعلق سے ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ صحابہ کے سامنے ایک واقعہ سنایا گیا کچھ اشخاص کا یا ایک شخص کا جو ہم سے پہلے گزرا تھا، اور اس نے لگاتار 80 سال تک اللہ کے لیے نماز قائم کی، لگاتار 80 سال تک وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہا، لگاتار 80 سال تک اس نے فلاں عمل کیے۔ تو صحابہ نے جب یہ باتیں سنی تو ان کو رشک آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی امتوں کی زندگیاں لمبی تھی تو یہ 80 سال تک نماز پڑھ رہا ہے، 80 سال تک توبہ کر رہا ہے، 80 سال تک فلاں عمل کر رہا ہے، ہماری تو لائف سپین بڑی چھوٹی چھوٹی ہے، تو ہم کو تو یہ چانس ہی نہیں ملے گا نا 80 ایئرس کا بینیفٹ لینے کے لیے۔ ایک انسان کی زندگی 1000 سال ہو اور اس میں سے 80 سال تک نماز پڑھے، 80 سال تک توبہ کرے، تو ہو سکتا ہے بڑھے گی نہیں، انسان کی زندگی 80 سال ہی نہیں جاتی ہے تو کیسے وہ ثواب پائیں گا؟ تو یہ بتائی جاتی ہے حکمت جو مفسرین نے لکھا ہے کہ کیوں یہ رات ہم کو جو دی گئی، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ رات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی اور یہ رات بتا دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریخ کو بتا دی گئی۔ ابھی تو ہم جو کرتے ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، 21، 23، 25، 27 تو 29 میں سے ایک منا رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاٹ اس کی ڈیٹ بتا دی گئی تھی کہ یہ تاریخ پر ہے، اور حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاریخ کو لے کر نکلے تاکہ صحابہ کو میں بتا دوں کہ تاریخ کیا ہے شب قدر۔ لیکن ہوا یہ کہ وہاں جھگڑا چل رہا تھا دو لوگوں میں، اور اس جھگڑے کو دیکھ کر اس کو نپٹانے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آیا تھا، مجھے تاریخ شب قدر کی بتا دی گئی تھی کہ تم کو بتا دوں، لیکن یہ جو ایک جھگڑا ہو گیا اس وجہ سے تاریخ میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ تو دیکھیں اب جھگڑا، فتنہ، فساد کتنی بری چیز ہے، اس شب قدر کی تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا دی گئی۔ تو آپ نے فرمایا اب اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ایک روایت نے فرمایا اس کو آخری عشرے کی تاخرات میں تلاش کرو۔ تاخرات یہاں ہو گیا، ہمارے پاس صرف 27 کو منایا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو آخری عشرے کی تاخراتوں میں، پوری 5 راتوں میں آپ اس کو تلاش اس کو کرنا ہے، قدر کو یاد رکھیں۔ کیوں دی گئی؟ ہم کم وقت میں، کم عمروں میں زیادہ عمل کر لیں۔ کتنے عمل کر لیں آپ سب جانتے ہیں، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینے 63 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اس کو اگر سالوں میں کنورٹ کر لے تو 80 والا تھا نا، وہ 80 سال کا ہو رہا تھا کہ 80 سال اس نے عبادت کی، 80 سال نماز قائم کی، 80 سال توبہ استغفار کیا، تو ہم کو بھی ایک رات دے دی گئی کہ چلو تم کو 80 سال عمر ملے نہ ملے، ہر سال ایک رات ملیں گی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب کتنی افضل ہے؟ آدمی کی انٹینسٹی، نیت کے اعتبار سے اللہ اعمال کو روایت میں آتا ہے 1 سے 10 گنا، اور کچھ اعمال کو تو 1 سے 700 گنا، اور کچھ کو اس سے زیادہ ملٹیپل ٹائم بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ تو لیسٹ بینیفٹ ہے 1000 منتھس، سب سے کم اجر ہے، یاد رکھیے۔ اب اس کے بعد ایک آدمی کی شدت، اس کی محبت، اس کا لگن، اس کا اخلاص، اس کام کے اندر جس نیت سے اس نے اس کام کو کیا، اب یہ 1 سے لے کر 10، 10 سے لے کر 700 اور ملٹیپل ٹائم کتنا ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کو تو کیا ہے، وہ تو جتنا چاہ دے سکتا ہے۔ بندہ بس کوشش تو کرے، مانگے تو صحیح، عمل تو کرے۔ 1000 جو ہے مہینے کا جو ثواب، 80 سال میں 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، یاد رکھیں حساب کے اعتبار، اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے کس کا؟ ایک رات جاگنے کا، اس میں عبادت کرنے۔ اب شب قدر میں کیا کرنا ہے ہم کو اور آپ کو؟ شب قدر یاد رکھیے رات جو شروع ہوتی ہے مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مغرب ہوئی رات چالو ہوگی، قدر کب تک چلتی ہے؟ فجر کے ہونے تک، مطلب ابھی یہ زمانے میں آپ سمجھ لیجیے سحر کا آخری وقت
قدر کا آخری وقت ہے، ختم ہو گئی ہوں. تو اب آپ کو مغرب سے وقت ملا تو مغرب آ گئی قدر کے اندر، مغرب کی بعد کی موقع ہے، نوافل آپ اہتمام کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ گھر وغیرہ جائیں گے، فوراً عشاء ہو جاتی، عشاء پڑھے، عشاء کے بعد آپ جو ہے تراویح وغیرہ کر رہے ہیں یا رات میں قیام کرنا ہے آپ لوگ وہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کو ایڈ کر دے کہ اس رات میں مخصوص کروں گا. اس رات کی خاص دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا کو خاص اہتمام کرے اس رات کے اندر. یاد ہے چھوٹی سی دعا ہے، کہیں بھی آپ کو دعاؤں کی کتاب میں مل جائیں گی. اس رات میں یہ دعا سنت سے ثابت ہے، اللہ کے رسول نے خاص کہا کہ یہ دعا اس رات میں کرنا چاہے. اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بلاف اور معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، مجھے معاف کر دے اس رات. ٹھیک ہے، تو یہ دعا کا اہتمام خاص طور سے اس رات کے اندر کرنا ہے. اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے؟ دیگر دعاؤں کا اہتمام بھی اس رات کو آپ کو کرنا ہے. دوسری دعائیں جو عام دعائیں آپ جو کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دعا میں خاص دعا استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے اپنے گناہوں کے لیے. تو یہ دعا بھی بڑی اہم دعا ہوتی ہے، اس میں انسان اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے. اور خاص طور سے عام دنوں میں بھی جو سحر کا وقت ہوتا ہے، اس کا استغفار اللہ پسند کرتا ہے. اور مومنوں کی صفت قرآن نے بتائی کہ وہ اسحار سحر کے اندر استغفار کرتے ہیں. تو خاص طور سے قدر بھی اگر ہے تو سحر کا جو وقت ہوتا ہے خاص طور سے استغفار کا اس میں اہتمام کیجیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، صدقات اور خیرات کا اس رات میں اہتمام کیجیے، یاد رکھیے خاص طور سے، چونکہ بڑی افضل رات ہے. اور صدقات اور خیرات بھی ایک مالی عبادت ہے. زکات وغیرہ تو فرض ہے، کبھی بھی دیجیے، وہ مسئلہ نہیں اس کا، یاد رکھیے. لیکن صدقات اور خیرات خاص عبادت ہے جو الگ سے انسان نفلی کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کو آپ شب قدر کے اندر بھی مستحقین کو ڈھونڈ کر کھانا کھلانے کی شکل میں، کپڑے پہنانے کی شکل میں، راشن وغیرہ مدد کی شکل میں، اور کئی مصیبتیں اور پریشانیاں لوگوں کی بھائی دیکھیے تلاش کرے اور جائے ان کو اہتمام کرے کہ ان کو ڈھونڈ کر وہ چیز کو دینے کی جو ہم کوشش کریں. اس طرح سے جو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اس رات میں جتنے ہو سکتے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی ہم کوشش کریں. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے قدر بھی آتی ہے اور یوں ہی بس چلی جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ اہتمام ہوتا ہے کہ ہر روز رات میں 12-1 بجے تک جاگ رہے تو قدر میں 2 بجے تک جاگ لیں گے بس. لیکن اعمال کیا ہے اس کے اندر؟ نہیں، اعمال زیادہ نہیں ہو پا رہے ہیں. تو پھر یہ بات تو درست نہیں ہوئی، یاد رکھیں یہ بات تو درست نہیں ہوئی. اور ہم نے رمضان کا فائدہ نہیں اٹھایا، شب قدر جیسی رات دی کی فائدہ نہیں اٹھایا، اور اپنی مغفرت کا سامان پھر رمضان میں ہم جمع نہیں کر پائیں گے. یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جیسے آخری بات فطرے کی رکھوں گا، لیکن اگلے جمعہ اور ہم تفصیلات میں اس کو دیکھیں گے. تو فطرے کا یاد رکھیے، لوگ رمضان میں یاد رکھیے فطرہ دینا ہے. ابھی صرف یہ بات کہوں گا اس جمعہ میں آپ کو کہ فطرے آپ جو رمضان میں دینا ہے وہ آپ کب دیں گے معلوم آپ کو؟ جب عید کا چاند دکھیں گا اس کے بعد سے لے کر تو عید کی نماز کے پہلے آپ کو دینا ہے. آپ کی میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے کہ وہ ہم نے فطرے میں اس کو ابھی دے دیے. فطرہ ابھی نہیں دے سکتے آپ، مطلب رمضان والے انہیں سحر کر لیں گا، افطار کر لیں گا. سحر افطار کے لیے فطرہ نہیں ہے، فطرہ عید کی حکمت سے دیا جا رہا ہے. عید الفطر اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ عید کے دن کھائے پیے لوگ، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی مانگنے والا نہ رہے، کوئی پریشان نہ رہے. تو رمضان کے لیے نہیں ہے. رمضان میں اگر دے دیا فطرہ آپ نے تو ختم، چھوڑ دیجیے اس کو، صدقہ تھا. فطرہ دیا جاتا ہے صرف عید کی چاند دکھنے کے بعد سے لے کر آپ کی نماز سے پہلے. آپ نے اگر نماز پڑھ لی عید کی تو اس کے بعد فطرہ نہیں ہوتا، پھر صدقہ ہو جاتا ہو، فائدہ نہیں ہو آپ کو. تو عید کی نماز سے، آپ کی عید کی نماز سے پہلے تو اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، محلے میں کچھ لوگ ہیں جو مستحق ہیں ان کو ڈھونڈ کے رکھیے، ذہن میں رکھیے عید کا چاند دیکھا دے دیجیے. ہاں اگر کوئی کلیکٹ کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، جیسا کہ کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی چیریٹیبل آرگنائزیشن جمع کر کے ڈسبرس کرے تو ایڈوانس دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ان کا بھی کام ہے وہ عید کی نماز چاند دیکھنے کے بعد سے اس کو ڈسبرس کرے اور نماز سے پہلے اس کو دے. ان کا بھی کام یہ طے کرے، وہ تو کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. ایسے بڑی تنظیمیں ہوتی جو آسانی سے والنٹیئرز ہوتے ہیں، نام لکھ لے پہلے فوراً لوگوں کو پہنچا دے، تو ویسا کرنا. تو جمع کرنے کے لیے آپ 26 سے جمع کیجیے، 27 سے 28 سے، کوئی مسئلہ نہیں. ڈسبرس دینے کا ٹائم اس کا یہ ہے. لیکن تو میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہم تو کیا کرتے ہیں، بولے فطرہ ایک رمضان کو ہی دے دیتے، فائدہ ہونا لوگوں کو رمضان میں. ارے فطرہ عید کے لیے ہے تاکہ لوگ عید میں کھائے پیے، کوئی بھوکے نہ رہے. اچھا اس میں یہ خطرہ بھی نہ لے. بہت سارے لوگ میں نے دیکھا فطرہ دیتے ہیں، خطرہ کیا لے رہے ہیں کہ وہ کسی کو طے نہیں کیا پہلے سے، اب نماز کو جانے کا ٹائم ہے اور لے کے بھاگ رہے اناج. تو پھر آپ کے سامنے آ جاتے وہ لوگ جو پروفیشنل ہوتے، رکشوں میں آ رہے آپ کے پاس، لوڈنگ رکشا میں اناج بھرا ہوا ہے، اس کے آپ کے اناج کو رکھنے کی جگہ نہیں. آپ بولو لے رکھ لے کہیں تو تو اس کے اوپر ڈال رہا ہو، پھینک دو اوپر ڈالو، بولے اتنا بھر گیا. یہ تو مستحق ہی نہیں بچا نا، اتنا کنٹلوں میں اناج لے کے گھوم رہا ہے، وہ مستحق کہاں رہا وہ؟ آپ سمجھ رہے؟ یا پھر عیدگاہ لے کے چلے جاتے ہیں بلا تفریق، مذہب اور ملت کسی کی بھی جھولی میں ڈال دے رہے اٹھا کر. عیدگاہ میں بھی لے جاتے ہیں لوگ، چادر پھیلا کر بیٹھے ہیں اس میں ڈال دے رہے. ایسا مت کیجیے، آرگنائز وے میں کیجیے نا ہر کام کو. یہ کیا طریقہ ہے کہ کوئی بھی چیز کو بس کیسے بھی کرے؟ محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، آس پڑوس میں، پڑوسی محلے میں، سلم ایریاز شہر کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، پہلے سے طے کرے کس کو دینا ہے.
اور بس چاند دیکھا اس کے بعد جا کے دے دینا، کیا اس میں اتنا مشکل ہے؟ کچھ لوگ سوال کرتے نہیں، بولے وہ عید کی مصروفیت اتنی رہتی کہ اگر آپ پہلے بول دو نا رمضان میں کبھی تو ہم پہلے دے دیتے ہیں۔ میرا سوال ہے عید الفطر منا رہا ہے تو فطرے سے زیادہ کیا تیری مصروفیت؟ اس سے زیادہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عید الفطر، فطرے کی وجہ سے عید کا نام پڑ رہا ہے، اور وہ فطرہ چھوڑ کے تیری مصروفیت باقی سب دینے کی ہے، کپڑے لینا ہے اس رات، فلاں کرنا ہے۔ ارے فطرہ سب سے اہم ہے نا۔ دیکھیے ایک نام سے کچھ چیزیں پتہ چل رہی، عید الفطر کیوں؟ فطرے کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا۔ تو فطرے دینے سے زیادہ کیا اہم کام ہے مجھے بتاؤ، کہ آپ بول رہے کہ مجھے مصروفیت اتنی ہے چاند دیکھنے کے بعد میں فطرہ نہیں دے سکتا، لیکن تو مجھے آپ کیا کیجئے، پہلے ایڈوانس دے دیجئے، اور اس کا اجر یہ ہے کہ بولے وہ روزہ بھی رکھیں گا۔ روزہ نہیں اس کا مقصد، اصل یہ ہے روزے میں آپ نے صدقات خیرات دیتے رہیے جو آپ کو دینا ہے، اور فطرہ ویسے بھی اتنا کم ہوتا ہے کوانٹٹی میں، اسے رمضان نہیں گزرتا کسی کا، ایک آدھ آدمی بھی ہو تو 2.5 کلو اناج ہوتا ہے صرف، اور جس کوالٹی کا اور جس ٹائپ کا اناج ہم دے رہے تو اللہ ہی رحم کرے بس ہمارے پر۔ تو فطرے کا اناج بول کے وہ سب سے ٹوٹا ہوا اناج، خراب اناج، گرا ہوا اناج، اور وہ کیرلا اناج اور جالے والے اناج، وہ سب دے رہے ہیں فطرے میں۔ جو آپ کھاتے پیتے ہیں وہ اناج لیجیے، ہر فرد کی طرف سے جا کے آپ کو 2.5 کلو، انشاءاللہ اگلی بار آئیں گے تو اس کے تھوڑے کچھ مختصر جو مسائل ہے بس وہ دیکھیں گے، لیکن یہ بتا دوں کہ ایڈوانس مت دیجیے ابھی سے، شب قدر مت دیجیے اس کو، عید مطلب جس کو کہیں گے رمضان کے لیے اس کو مت دیجیے، وہ عید کے لیے یاد رکھیں، بہت تھوڑی سی کوانٹٹی میں ہوتا ہے، اس کو اسی کے لیے بہرحال اٹھا کے رکھیں۔ تو یہ چند باتیں تھی، یاد رکھیں جو کام ہم کو خاص طور سے آخری عشرہ آ چکا ہے اور بس شروع ہو چکا ہے، یاد رکھیے گزر جائیں گا بالکل ہمارے بس بالکل، جس طرح سے یہ 20 دن گزرے یہ 10 دن بھی بس یوں ہی گزر جائیں گے، یا 9 دن کتنے ملنے والے نہیں پتا، بس ایسے ہی گزر جانے والے۔ تو لہٰذا اب جو چیز ہاتھ میں ہے غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عمل کر کے، رب کو راضی کر کے، مغفرت کا سامان جمع کر کے، گناہوں کی معافی کروا کے ہم لوگ جو ہے اپنے درجات کو بلند کرنے کی بہرحال جو کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے صحیح فائدے اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں عبادتیں ہم نے کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آنے والے زندگی میں رمضان اور بھی عطا فرمائے، اور اس کے اندر نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔